بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھا گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھا، اور جس نے 2 مرتبہ پڑھا گویا اس نے 2/3 پڑھا، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے پورا قرآن پڑھا، اور جس نے 11 مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص کے ثواب کی عجیب حکایت ہے۔ ایک بار قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری نے سلمہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حماد مکی نے بتایا کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان کی طرف چلا گیا اور ایک قبر کے قریب سو گیا تو دیکھا کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ثواب پہنچایا تو وہ ثواب ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دن میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو، یعنی قرضہ معاف نہ ہوگا۔ ہاں، اگر قرض خواہ معاف کر دے تو دوسری بات ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا تو فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد پوری سورت کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کی کہ 1/3 قرآن کیوں کر کوئی پڑھ لے گا؟ فرمایا قل هو اللہ احد پوری سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص کے ثواب کی عجیب حکایت کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پر جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص کا جنازہ آیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اس پر 4 درہم قرض ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو جس کے اوپر 4 درہم کا قرض ہو اور ادا کیے بغیر ہی مر گیا ہو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو آدمی کی صورت میں بھیجتا ہوں اور وہ اس کا قرض ادا کرتا ہے۔ آپ اٹھیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے کیونکہ وہ مغفور بخشا ہوا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی جبرائیل، اس شخص کو یہ عزت و کرامت کس کی بدولت حاصل ہوئی؟ جبرائیل نے عرض کیا، یہ شخص روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد آخر سورت تک پڑھتا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور اس کی ثنا و تعریف ہے، اور کہا، جس نے تمام عمر میں
ایک مرتبہ اس سورت کو خلوص کے ساتھ پڑھا وہ دنیا سے نہ جائے گا جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ خصوصاً جس نے روزانہ کی 5 نمازوں میں بار بار اسے پڑھا تو روز قیامت اس کے لیے اور اس کے تمام ان اقربا کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے یہ سورت شفاعت کرے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس نے کتاب اللہ عز و جل کا ایک ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر و ثواب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ پیارے دوستوں، سورہ اخلاص ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت سورت ہے، اسے پڑھیے اور اس کو تھام لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ پاک سے اس سورت کے ذریعے اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی دولت مانگیں۔ اللہ پاک سے کہیں کہ سورت کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال کر دے اور آخرت میں ہمارے لیے اس کا بہت سا اجر و ثواب لکھ دے اور ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے ثواب کو نظر انداز مت کیجیے گا، اس کا ثواب بہت ہے، اس کے ثواب کی عجیب حکایتیں ہیں کہ انسان وہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر ہے۔ آئیے، اگر اپنی قبر کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے قبر میں روشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آج ہی سے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دیں، سورہ اخلاص کو تھام لیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بھلائی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔